اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا کلپ۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق وہ حمام کرتے تھے، جی بالکل حمام کرتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پیشاب کرتے تھے، وہ رفع حاجت کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، حمام جاتے تھے، بالکل سب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام حمام نہیں جاتے۔ کتنی احادیث ہیں کتاب کافی میں، کتنی احادیث ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام غسل کرتے تھے، حمام جاتے تھے، حمام گرم کرتے تھے، حمام میں جاتے تھے، مالش لگواتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا مالش کا کہ تیل کے ساتھ یا تیل کو آٹے کے ساتھ ملا کر بدن کی مالش کرتے تھے، یا بعض دفعہ حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام مغز جو ہے نا، حیوان کی جو مغز ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، مغز کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن کی مالش کرائی ہے حمام میں۔ یا حدیث میں بہت زیادہ، کتاب غسل میں آپ دیکھیں، کتاب الطہارہ ابواب غسل میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غسل موجود ہے وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، اس طرح نہیں کہ وہ نبی وہاں پہ استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تماشا بنایا تم لوگوں نے ذاکرین؟ پیغمبر استنجا نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام، امام معصوم علیہ السلام کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو قضاء حاجت ہے، زمین اس کو ہڑپ جاتی ہے، یعنی کوئی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو مدفوع ہے، ایکسکریمنٹ ہے، وہ زمین کو حکم ہے کہ اس کو ہڑپ لے۔ تو دوسرے انسان مثلا اگر کہیں جاتے ہیں صحرا میں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس فلانے کی یہاں پہ مدفوع ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ زمین اس کو ہڑپ لیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پر وہ استنجا کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت احتیاط کرتے تھے پیشاب سے بچنے کی، پیشاب سے بچنے کی، یہاں حدیث میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام استنجا فرماتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ اب تم کہہ دو کہ نہیں کرتے۔ تم یہ تعریف کرتے ہو ائمہ کی یا توہین کرتے ہو؟ تمہارا جو موقف ہے۔ اچھا جی ناظرین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں کوشش تو کروں گا کہ میں وہ غصے کی حالت میں ویڈیو نہ بناؤں، پر اللہ جانتا ہے، میرا امام جانتا ہے کہ اس وقت میرے جذبات کیا ہیں اور میری کیفیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ہر مومن کے جو بھی یہ کلپ سن رہے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہے، جو اہل ولا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدھا قرآن پاک کی آیت تطہیر کا انکار کر دیا۔ بھائی قرآن پاک میں واضح طور پہ آیت تطہیر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست دور کر دیا۔ انما، ہر قسم کی، انما صیغہ حصر ہے یہاں پہ اللہ پاک نے استعمال کیا انما، اور نجاست مطلق کا ذکر نہیں آیا، نجاست غیر مطلق کا ذکر بھی نہیں آیا۔ انما ہر قسم کی، مطلق غیر مطلق، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اب میں یہاں پہ اگر اسی نے کھول کے بات کی ہے تو پھر میں بھی یہاں پہ کھول کے بات کروں گا، اور مومنین آپ نے ناراضگی ہونا کہ وہ کر رہا ہے تو پھر آپ تو نہ کریں، پر سمجھانے کے لیے مجبوری ہے۔ نجس کیا ہے؟ باتھ روم معاذ اللہ شبہ معاذ اللہ نجس ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روح سے آل محمد جو ہے باتھ روم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ پخانہ کرنا، پخانہ نجس ہے۔ صبح معاذ اللہ محمد و آل محمد جو ہے وہ حول ولا قوت، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تھوک بھی پھینکنا زمین پہ، یہ بھی نجس ہے۔ آپ کو پتہ ہے محمد و آل محمد معاذ اللہ صبح معاذ اللہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔
ریح جو انسان اپنے جسم سے ریح نکالتا ہے، انگلش میں جسے ریح بیل کہتے ہیں، وہ بھی وہ بھی جو ہے وہ محمد والے محمد نہیں کر سکتے۔ بھائی کیا مطلب یار، آپ شیعہ ہو؟ میری اس وقت جو سامنے احباب بیٹھے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اب عوام سے مذاق کر رہا ہے، اور میں غصے سے ویڈیو بنا رہا تھا، انہوں نے مجھے ہنسا دیا پکڑ کے۔ یار مطلب بھائی آیت تطہیر کا انکار کر رہے ہیں آپ، اور اسکالر صاحب، آغا صاحب، آیت تطہیر کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ انما یرید اللہ لیذھب، گناہ نجس ہے، محمد والے محمد جو ہے وہ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ بھائی ہر قسم کی نجاست سے انما یرید اللہ لیذھب، قرآن، وہ جو آپ کہتے ہیں نا قرآن 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 لے کے آؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، جو قرآن پڑھ کے سنائے گا میں اس سے بات کروں گا، جو قرآن نہیں پڑھ سکے گا میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ بھائی قرآن میں ہی موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ کہنا لو جی ایک انسان کھائے پیے ٹھیک ہے اور باتھ روم میں رفع حاجت کے لیے نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ماں کے شکم کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عیسائی نے پوچھا تھا، بتائیں کیا ممکن ہے کہ ایک انسان کھائے پیے اور اس کو رفع حاجت نہ ہو، دنیا میں اس کو کیا مثال دے؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا تھا ماں کا رحم، جنت، جنت میں آپ کھائیں گے پیئیں گے، جنت میں رفع حاجت کی ضرورت ہوگی؟ اور جن کے ماننے والے اللہ کا نور ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور جن کے شیعہ اللہ کا نور ہے وہ محمد والے محمد کیا بشری حاجات کے مصداق ہو گئے؟ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، وہ کیا بشر ہوں گے؟ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ ہر قسم کی نجاست سے محمد والے محمد دور ہے، اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ دور ہے۔ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ جنت کی حور، حورۃ نساء العالمین، وہ جنت کی حور ہے۔ عورت، آپ کو پتا اور حور کے اندر کیا فرق ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت خاک ہے، مٹی ہے، حور نور ہے۔ اور پھر نبیوں کے سلطان نے فرمایا الفاطمہ تو خلق اللہ من نوری، اللہ نے میری بیٹی سیدہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اور نور جو نور ہے، جو اللہ کا نور ہے، اسے یہ بندہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ان کی آل اولاد کو، ان کے گھر والوں کو یہ بات میں بھیجے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ ڈوب کے مار جائے کسی بندے کو، وہ کہے کہ میں شیعہ ہوں اور اس کا یہ عقیدہ ہو، نو ڈاؤٹ ہمارے سامنے محمد والے محمد نے کھایا ہے، پیا ہے، حدیثیں موجود ہے، صرف اس لیے کہ دنیا ہمیں خدا نہ کہے، دنیا ہمیں اللہ نہ کہے، جبکہ ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ یعنی کہ تو نوکر جب چاہے زندہ ہو جاتے ہیں، جب چاہے وہ مر جاتے ہیں جناب بہلول۔ اب آج محمد والے محمد کی خلقت کیا ہے؟ خود نبیوں کے سلطان نے فرمایا، میں آپ کی بارگاہ میں یہ حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس نور سے علی کا نور نکالا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم عالم نور میں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ حجاب عظمت میں، حجاب عظمت الہی تک 80,000 سال کا سفر کر کے پہنچے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے نور سے تمام خلائق کو خلق کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے بنائے ہوئے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ تمام خلقت خدا ہمارے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے مکمل جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے، وہ ابھی آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اسے اپنے نور سے بنایا، اپنی عظمت جلال سے اسے نکالا، بس پھر کیا تھا، یہ نور اس کی قدرت کا طواف کرنے لگے، یہاں تک کہ 80,000 سال میں حجاب عظمت تک پہنچ پایا۔
حجاب عظمت کے آگے اس کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھک گیا. یہاں اسی نور نے علی کا نور پھوٹا. میرے نور سے علی کا نور پھوٹا. میرا نور عظمت کو سمیٹے ہوئے تھا اور علی کا نور قدرت کو لیے ہوئے تھا. پھر عرش، لوح، شمس و قمر، نجوم، دھوپ، آنکھوں کی روشنی، عقل، معرفت، بندوں کی دیکھنے کی قوت، سننے کی صلاحیت، ان کے دل کی خلقت شروع ہوئی، اور یہ چیزیں میرے نور سے خلق ہوئی، اور میرا نور اللہ کے نور سے پھوٹا ہے. اور اس کے آگے بھی ہے، کافی لمبی حدیث ہے. یہ محمد والے محمد اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور کو آپ معاذ اللہ باتھ روم میں بھیج رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات کل میں یہ بات نہیں آ رہی. ضمیر کو یہ بات جو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ پھر یہ کہہ رہے حدیثیں موجود ہے. بھائی حدیثیں موجود ہے، نو ڈاؤٹ. بات حدیث بھی وہی قبول کی جائے گی جو قرآن سے ملتی ہوگی. جب قرآن کے اندر آیت موجود ہے، صیغہ حسن موجود ہے، انما ہر قسم کی نجاست آل محمد سے دور ہے. اب فرشتے اللہ کا نور ہے، بتائیں ہاں یا نہ میں جواب دیں. فرشتے اللہ کا نور ہے. اور کمنٹس میں آ کے نا فضول قسم کی باتیں نہیں کیا کریں، کمنٹس میں آ کے جواب دیا کریں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کمنٹس میں آ کے جواب دیجیے گا اس کا. فرشتے اللہ کا نور ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا نور ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب. اللہ کا نور ہے نا، تو پھر جبریل بھی بات روم میں بھیجیں گے معاذ اللہ. جناب میکائل کو بھی اور حوروں کو بھی بات روم میں بھیجیں گے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھی انسان کھائے پیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ماں کے شکم میں 2 مہینے بچا رہتا ہے. جنت میں ساکن جنت جو ہے وہ پتہ نہیں 1400 سال سے پہلے بھی اگر کوئی دنیا سے گیا ہے تو وہ جنت میں ہے. تو وہ کھا پی رہا ہے، اس کو رفع حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ناظرین کرام. تو یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ لوگ میری نظر میں شیعہ تو دور کی بات ہے، یہ مسلمان بھی. پھر کہتے ہیں فتوے دیتے ہیں، جی میں دے رہا ہوں فتویٰ، یہ شیعہ تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں. لہٰذا اپنا خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.